حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام حاسم تھا، اس نے عرب کے قبیلہ جہانیہ کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت اور پاک دامن تھی۔ شادی کے بعد 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ حاسم کے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ جب حاسم نے دیکھا کہ میرے گھر تو 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اپنی بیوی پر بدکاری کے الزامات لگانے لگا اور چیخو پکار کرنے لگا۔ حاسم کا غصے سے خون کھولنے لگا، ایسا اپنی بیوی پر مسلسل کرنے لگا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، اے حاسم، وہ اللہ جس نے میرے پیٹ میں اس بچے کو 6 ماہ تک رکھا ہے، وہ اللہ اس بات کا گواہ ہے، یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ بچہ آپ کا ہے۔ جب حاسم نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو حاسم کو اپنی زوجہ پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر سب اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 ماہ پہلے اس عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کے 6 مہینے گزرنے کے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہوں کہ میری زوجہ 9 مہینے کی بجائے 6 ماہ میں بچہ پیدا کیسے کر سکتی ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ یہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ سن کر حاسم کی زوجہ سے پوچھا، اے خاتون، کیا یہ بات جو تمہارا شوہر مجھے بتا رہا ہے، کیا تو نے اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اس سوال پر حاسم کی زوجہ نے نہایت ہی ادب و احترام سے یہ کہا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے شوہر نے آپ سے سچ کہا ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینوں میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، میرے شوہر حاسم کا بچہ ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عرب میں اسلام سے پہلے لوگوں کا یہ اصول تھا کہ اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس عورت اور بچے کو زمین میں ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ لوگ زندہ اس لیے دفن کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے یہاں کوئی عورت بچے کو 6 مہینے میں پیدا کرتی تو وہ بچہ حلال نہیں بلکہ حرام مانا جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرب کے لوگوں کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، اے خاتون، کیا تم یہ نہیں جانتی کہ عرب کے لوگوں کے یہاں یہ اصول چلتا آ رہا ہے، اگر کسی عورت کو 6 مہینوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ اس بچے کو حلال نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں۔ اگر یہ اے عورت ان لوگوں کے اصولوں سے بلند اللہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اے خاتون، اگر تم اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ عورت کے یہاں 9 مہینوں میں نہیں بلکہ 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں اب ہی اسی وقت رہا کر دوں گا، لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ۔ اس پر اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سنا تو وہ عورت سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی، زمین پر گر کر کہنے لگی، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرے پاس تو ایسی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس دلیل سے میں یہ ثابت کر سکوں جن 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے بے گناہ کو سزا دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا، بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے شوہر حاسم کا بچہ ہے۔ اس کے بعد سپاہی اور خاتون کو لے کر مدینے کی گلیوں میں اور بازاروں میں اعلان کرنے لگے کہ اے لوگو، اس خاتون نے بچے کو 9 مہینے کی بجائے 6 مہینے میں ہی جنم دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کے خلیفہ کے حکم کے مطابق زنا کے طور پر اس عورت کو سینے تک زمین میں دفن کیا جائے گا اور اس کے منہ پر پتھر مارے جائیں گے اس وقت تک جب تک یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم لوگ بھی بدکاری اور اس طرح کے کاموں سے باز آ جاؤ۔ جیسے ہی ان سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ اس خاتون کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچ کر فرماتے ہیں، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ عورت کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق صرف 9 مہینوں میں ہی نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، اے علی، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری عمریں بیت گئی ہیں، لیکن سارے قرآن میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ نے اس بات کو قرآن پاک میں ثابت کر دیا تو میں اس عورت کو ابھی بے گناہ رہا کر دوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر ذرا آپ غور سے سنیے، اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اور سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 14 میں، ان صورتوں میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی 24 مہینوں تک دودھ پلائیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صورت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے اس کو بہت ہی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا۔ انسان کے بچے کے حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینوں تک ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں ان دونوں زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور ایک دودھ پلانے کا زمانہ، یعنی عورت کے پیٹ میں بچے کے پہلے دن کو لے کے دودھ پلانے تک ساری مدت 30 مہینے ہے، اور ان میں سے عورتیں 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں، باقی 6 ماہ بچتے ہیں جو 6 ماہ حمل کے ہیں، اور 6 ماہ میں بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں وہ 2 سال تک دودھ پلائیں، جبکہ حمل اور دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں تک ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بچہ اس مرد کا ہے اور یہ عورت بے قصور ہے۔ جیسے ہی دربار میں سب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ علم دیکھا تو سب کے سب حیران رہ گئے، اور دربار میں سب لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے، جبکہ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ عورت کو رہا کر دیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دربار والوں کے سامنے فرمایا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو جاتا، اگر میں آج اس عورت کو سزا دیتا تو کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی سزا دیتا جو ایک قاتل کو دی جاتی ہے۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو نے عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔